اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 225 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 12واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر مضمون طلاق ہے، لیکن طلاق کی پیش بندی کیسے کی جا رہی ہے، اس میں قسموں کا ذکر آ رہا ہے کہ آدمی نیکی نہ کرنے کے بہانے قسم کھا لے، اللہ کو گواہ ٹھہرا لے۔ اور اس آیت میں خاص طور پر کہ آدمی تکیہ کلام کی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے بار بار، واللہ تاللہ، اپنے تکیہ کلام بھی وہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی گفتگو کرنی ہے، آگے والی بات اس سے بن نہیں پا رہی اور درمیان میں کوئی لفظ بولتا چلا جا رہا ہے۔ عام معاملات میں بھی آدمی جو کا بھی تکیہ کلام بنا لیتا ہے، اور بھی کچھ الفاظ بنا لیتا ہے۔ کوئی کسی نے گالی بنائی ہوتی ہے، کسی نے گالی نکالتا ہے، تب آگے بات چل رہی ہوتی ہے، تو یہ تکیہ کلام ہوتا ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح واللہ یا تاللہ، کوئی آدمی قسمیہ طور پر بیجا قسم کی قسمیں کھا لے، فضول قسم کی قسمیں کھا لے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو سوچ ساچ کر قسم کھائی ہوتی ہے اس کا مواخذہ بھی ہے، اور پھر وہ قسم توڑنا، اس کا کفارہ بھی اس نے دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں طلاق کے مضمون میں قسم کا ذکر اس لیے بھی آ رہا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے آدمی قسم کھا لے کہ میں نے عورت کے پاس نہیں جانا، مباشرت نہیں کرنی، تو پھر اس کا وہ جو سوچ کر قسم کھائی ہوگی اس کا پھر اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، پھر صلح ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس پختہ قسم کی قسم جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں اللہ پکڑے گا تم کو تمہاری لغو قسم کی، فضول قسم کی، بیہودہ قسم کی قسموں کو، اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن وہ پکڑے گا، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما کسبت قلوبکم، جو تم نے سوچ ساچ کر قسم کھائی ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ تو یہاں ہر آیت کے آخر میں جب آیت مکمل ہوتی ہے تو وہاں جو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بردبار ہے، تحمل والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ تو تم بھی قسم کھانے سے پہلے ذرا برداشت کر لیا کرو، تحمل رکھو، بردباری اختیار کرو، تاکہ ایسی قسم سوچ ساچ کر قسم کھا لی اور پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا اگر اس کو توڑنا پڑا۔ تو یہ اس کے کفارے کا جو مضمون ہے وہ سورہ مائدہ میں یہ بیان ہوا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین۔ گویا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسم کی قسموں کو، لیکن اللہ پکڑے گا، اللہ مواخذہ کرے گا وہ قسمیں جو تم نے سوچ ساچ کر اپنے ایمان کے حوالے سے کھائی ہوں گی، تو اس کا کفارہ دینا ہے۔ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعموا اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کو، متوسط طبقے کا تم کھانا کھاتے ہو، وہ کھانا کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا تم نے ان کو پہنانا ہے، کپڑے پہنانے ہیں، اور کپڑے بھی پہنانے ہیں۔ او تحریر رقبۃ، یا تم نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پس جس کسی نے نہیں پایا، یعنی اس کے پاس یہ کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، یا وہ کپڑے نہیں دے سکتا، یا وہ ایک غلام کو آزاد نہیں کروا سکتا، تو پھر وہ 3 روزے رکھے، لگاتار 3 روزے رکھنے ہیں۔ اس قسم کا جو کفارہ بنتا ہے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے
جب تم نے سوچ ساچ کر قسم کھائی ہوگی۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات قرآن مجید کی، شاید کہ تم شکر سے کام لو، شکر بجا لاؤ۔ تو یہ آج کا مضمون یہ تھا کہ جو سوچ کر قسم کھائی ہوگی اس کا کفارہ بھی ہوگا، اور اگر فضول قسم کی، بےہودہ قسم کی قسمیں ہوں گی تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن سوچ کر قسم بھی کھانی ہو تو بردباری اور تحمل سے قسم کھانی چاہیے، اور عام معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی کو بخش دینا چاہیے، آدمی کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی اس غصے میں آ کر کوئی قسم، پختہ قسم کی قسم کھا لے، پھر اس کو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔